آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے جناب اس کا تعلق جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ سے ہے. ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں آلریڈی بتا دیا تھا کہ ہمارے کبوتر ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں اور کبوتر جو ہیں وہ اس مرتبہ بالکل صحیح ثابت ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو پاکستان کے حوالے سے بتایا تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ موسٹ پروبلی پاکستان جو ہے وہ میچ نہیں کھیلے گا اور ویسا ہی ہوا ہے. ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا دیکھیے گا ذرا. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت بڑا سیریسلی جو ہے وہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کے خلاف جو میچ ہے کم از کم اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بائیکاٹ کر دیا جائے یا اس کے حوالے سے جو ہے کوئی لائحہ عمل جو ہے بنایا جائے. پورے ورلڈ کپ کا شاید بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا, موسٹ پروبلی شاید انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. پی سی بی کے اندر میں آپ کو اپنی کبوتر کی خبر کے مطابق جو ہے وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان جو ہے بڑا اسٹرانگلی جا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اور جو ریسنٹلی ایک آپس میں قربت جو ہے وہ بڑی ہے اس کو وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹینڈ ود بنگلہ دیش. لیکن آبویسلی کچھ اس طرح کر کے کہ پاکستان کو مالی نقصان بھی نہ ہو اور پاکستان کے اگینسٹ جو ہے کوئی قانونی کارروائی بھی نہ ہو سکے, تو اس کی وجہ سے یہ بڑی اسٹرانگ اس بات کے چانسز ہیں کہ شاید انڈیا کے خلاف پاکستان جو میچ ہے شاید اس کا وہ بائیکاٹ کر دے گا. تو یہ جناب آپ نے دیکھا, ہم نے آپ کو کافی حد تک بتا دیا تھا کہ جناب یہی اس چیز کا امکان ہے کہ پاکستان موسٹ پروبلی میچ جو ہے وہ بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گا کیونکہ یہی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے کہ جناب 15 فروری کو جو پاکستان اور بھارت کا میچ ہے اس میں پاکستان بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا. اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو پوائنٹس کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور پوائنٹس جو ہیں وہ 2 پوائنٹس جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. لیکن اوور آل جو ہے وہ پاکستان ورلڈ کپ میں شرکت کر رہا ہے. اب اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب بنگلہ دیش کے ساتھ سپورٹ کرنے کی خاطر جو ہے وہ پاکستان یہ قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے یہ زیادتی کی گئی ہے اور بھارت جو پوری طرح اس وقت آئی سی سی کے اوپر جو ہے وہ براجمان ہوا ہوا ہے. اور اب تو انڈین جرنلسٹ خود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب آئی سی سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دبئی کے اندر وہ بالکل اسی طرح آپریٹ کرتا ہے جیسے بی سی سی آئی کا وہ کوئی ریجنل دفتر ہو. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ بھارت کو جو ہے جہاں پہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے بالکل نقصان پہنچایا جائے اور اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان اب میچ نہیں کھیلے گا. میرے خیال میں اس سے بھارت کو جو ہے فائنینشلی تو بہت بڑا نقصان ہوگا, ہمیں بھی ہوگا, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں ہوگا. اوبویسلی اسپانسرز, ایڈورٹائزرز, براڈ کاسٹرز کے اوپر جو ہے اس کا بوجھ آئے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ہم سے زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ انڈیا کو اٹھانا پڑے گا. وہاں پہ پچھلے دنوں ارنب گوسوامی نے یہاں تک جو ہے بھی شوز کیے تھے کہ جناب اس سے پہلے کہ پاکستان کوئی فیصلہ کرے انڈیا کو جو ہے یہ فیصلہ کر دینا چاہیے. تو پاکستان نے جناب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے, بلکہ وہاں پہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایشیا کپ کے میچز کے اندر جو ہے انہوں نے ہاتھ میں لانے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت بھی بہت سے انڈینز نے جو ہے اپنی ٹیم کو کہا تھا کہ نہیں آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے, لیکن اس کے بعد وہ پھر بھی کھیلنے کے لیے آئے تھے کیونکہ وہیں پہ ان کے اپنے اینکرز یہ کہہ رہے تھے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کا بیسکلی یہ کمرشل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ جو اشتہار ہوتے ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اب پاکستان نے جو ہے وہ فائنینشلی بھارت کو جو ہے وہ ڈینٹ مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے, لیکن دیگر میچز جو ہیں وہ پاکستان اپنے ضرور کھیلے گا. میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں ان کی جانب سے جو ہے مختلف قسم کی باتیں کی جائیں گی, پاکستان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جائے گی جناب یہ ڈر گئے ہیں یا ایسا کچھ ہے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی اصولوں کا فیصلہ جو ہے وہ میرے خیال میں کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور اس کے اوپر ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈالی گئی ہے. اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ بیسیکلی اپنے اکاؤنٹ سے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ جناب مشروط اجازت دی گئی ہے ورلڈ کپ میں کھیلنے کی کہ آپ بھارت کے خلاف جو ہے وہ میچ نہیں کھیلیں گے. اب اس کے اوپر آگے کیا ہوگا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. اس کے اگینسٹ جو ہے وہ انڈیا آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی موو کرے گا کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان نے جو ہے یہ فیصلہ کیوں کیا. لیکن ماضی کے اندر بھی جو ہے جب بھی پاکستان کا دورہ کرنے کے حوالے سے انڈین کرکٹ بورڈ سے بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتے تھے جی ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور اگر ہمیں بھارتی حکومت اجازت نہیں دیتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ بیسکلی وہی پتہ کھیلا ہے کہ جناب ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر منع کر دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو ان کے انڈر آتے ہیں, ہمیں ان کا آرڈر جو ہے وہ ماننا پڑے گا چاہے وہ سیکورٹی وجوہات ہوں یا کچھ بھی ہو. لیکن آپ گورنمنٹ آف اپنی کوئی بھی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنی حکومت کو نہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے بیسکلی ساری ذمہ داری لی ہے. شہباز شریف صاحب سے آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, دونوں افراد جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہی موجود تھے اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ جو ہے وہ نہیں کھیلا جائے گا. اب اس پہ آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ پوری طرح کوشش کرے گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں, ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگوائی جائیں اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن پاکستان میرے خیال میں یہ فیصلہ کر چکا ہے لیگل تمام تر اپنے آپشنز کو دیکھتے ہوئے کہ لیگلی جو ہے وہ اس کو کتنا ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کل کوئی معاملہ کورٹ آف لا کے اندر جاتا ہے یا آئی سی سی کے بورڈ کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو لیگل پلی ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے کرکٹ کے میدان سے ہی وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی اور 7 سال کے بعد T20 سیریز جو ہے وہ اپنے نام کی. تینوں میچز جو لاہور کے اندر کھیلے گئے پاکستان نے اسے اپنے نام کیا ہے, اور آخری میچ کے اندر بھی جو ہے وہ 20 اوورز میں پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان نے 207 رنز جو ہے وہ سکور کیے, لیکن جواب میں آسٹریلوی جو بیٹنگ لائن اپ تھا وہ پوری طرح لڑکھڑا گیا اور وہ پاکستانی بالنگ کے سامنے جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوا. اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ بلوچستان سے متعلق ہے, جو سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہوں گا, اور وہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جبکہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کے پاس اس وقت موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے. گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا. شہید ہونے والے فیملی کا تعلق خوزدار سے تھا اور وہ بلوچ تھے. یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں لیکن یہ بلوچ نہیں, دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. آج بشیر زیب, رحمان گل اور اللہ نظر افغانستان میں موجود ہیں. یہ تمام جو ہیں ان کا تعلق BLA یا BLF سے ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہندوستان کی ماں پر ایسے واقعات کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پاکستان ٹیک آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. ہمارا خون سستا نہیں ہے, ہم انہیں جانے نہیں دیں گے. ہم بلوچستان کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے. مذاکرات کے حوالے سے سوال کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یہ لوگ بلوچ عوام کو ہندوستان کی ماں پر ایندھن کیوں بنا رہے ہیں. BLA کوئی رجسٹرڈ جماعت ہے جس سے مذاکرات کرنے ہیں. یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ اور تشدد کو محرومی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہم ایک مارٹر مار کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے مگر شہری بھی مارے جاتے, دہشت گرد شہریوں میں آ کر مل جاتے ہیں. ہمارا عزم ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں اور ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کریں گے. دہشت گردوں کو بلوں سے نکالیں گے اور ہم انہیں ختم کریں گے. تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتائے تھے ہیں جناب. ان حملوں کے بعد جو تقریباً 14 یا 16 مختلف شہروں کے اوپر ہوئے ہیں, اس کے بعد کوئٹہ شہر جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں, اور شہر کے مختلف علاقوں کے راستے سیل کر دیے گئے ہیں. امن و امان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار اس وقت تعینات ہیں. شہر بھر میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور درجنوں مشکوک افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے, جبکہ شہر میں دوسرے روز بھی انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ آج بھی معطل نہیں ہیں. اس کے علاوہ حکومت بلوچستان کی جانب سے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں اسلحے کی نمائش و استعمال, ڈبل سواری اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر پابندی ہوگی. دفعہ 144 کے تحت 5 یا زائد افراد کے اجتماعات اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی, اور پابندیوں کا اطلاق جو ہے فوری طور پر 1 ماہ کے لیے ہوگا اور خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میٹنگ کی دعوت دی ہے. سہیل آفریدی نے خیبر جرگے میں دعوت قبول کرنے اور کل اجلاس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. مجھے اسمگلر کہا گیا. جب میرے خلاف تمام بیانیاں شکست کھا گئے تو مجھے خراب اور گندا کرنے کے لیے تیرا آپریشن شروع کیا گیا. میں ان کو بتاتا رہا کہ برف باری ہو رہی ہے, تم آپریشن نہیں کر سکو گے, لیکن میری ایک نہیں سنی گئی. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لانا اس رجیم چینج آپریشن اور بیرونی سازش کا حصہ تھا جس کے تحت 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. دہشت گردی واپس لانا بند کمروں کا فیصلہ تھا. مراد سعید کی قیادت ہم چیختے رہے, چلاتے رہے کہ یہ دہشت گردی کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے پختونوں کے سر کا سودا کر دیا ہے. یہ پختونوں کے سر پر ڈالرز کمانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی 24 رکنی کمیٹی میں کور کمانڈر اور IGFC اس سارے مرحلے میں شامل تھا. وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے. آپ کا نوٹیفکیشن یا پریس ریلیز آپ کے ہی کور کمانڈر اور IGFC کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ خود ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ پریس ریلیز کے ذریعے ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی بھی کور کمانڈر IGFC پر اعتماد نہیں کرے گا, کوئی بھی ان کے ساتھ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. میں نے ان سے کہا کہ پریس ریلیز واپس لو اور معافی مانگو, لیکن اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹھایا گیا. اب یہ جو بیسکلی اس کے اگلے دن جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ خواجہ آصف صاحب, اختیار ولی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے دن ان لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا میرے جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے. اب ضلعوں میں جا کر جرگہ کروں گا, ان سے بھی یہی پوچھوں گا, جواب ہاں میں ہی آئے گا. اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جناب اسلام آباد جانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جرگے سے ضلع خیبر سے منتخب ہونے والے MNA اقبال آفریدی اور MP عبدالغنی آفریدی, صوبائی وزیر مینا خان نے بھی تقریریں کی. جرگے میں آفریدی, شنواری, ملاگوری اور شلمانی اقوام کے مشیران, عمائدین اور نوجوانوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ سکھ اور مسیحی کمیونٹی کے مشیران اور عمائدین بھی اس جرگے میں شریک ہوئے.
سہیل آفریدی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی خیبر ام جرگے کے 3 فیصلے ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیا ہے, لہٰذا وفاقی حکومت اور جس نے ہماری قربانی کو مذاق بنایا ہے وہ معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے. نمبر 2, بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اس دفعہ ہمارا رخ پرامن طور پر اسلام آباد کی طرف ہوگا. اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے. نمبر 3, پہلے مرحلے میں خیبر ام جرگے کے فیصلے تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے, ان کا مشورہ بھی لیا جائے گا. پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی. تو یہ جناب پلان کیا گیا ہے اب کہ آگے جو ہے وہ اسلام آباد جا کے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کی ایکچولی تعریف بھی کی. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کل کے حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں دوبارہ معاشی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے انکشافات سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے. BLA ایک فورن فنڈڈ دہشت گرد تنظیم ہے, یہ دیگر ممالک میں بھی ہے. دہشت گردوں نے انسانی حقوق کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہے. یہ مسنگ پرسنز ٹوٹل فراڈ ہے. صرف ایک بیانیہ بنایا گیا ہے. ان کے زیادہ تر لوگ دبئی اور مسقط میں رہتے ہیں. اب یہ خواتین اور بچوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی عناصر خاموشی اور مذمت نہ کرنے کی وجہ سے ایک قسم کے سہولت کار بن جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے, جو اچھی بات ہے. سہیل آفریدی کا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے. دہشت گردی کے خلاف سیاسی قیادت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دہشت گرد کارروائیوں میں تمام صوبوں کی بچیاں اور بچے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شاید آپس میں ملاقات ہوگی. اس کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ تو بعد میں پتہ لگے گا, لیکن فی الحال یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ قاف کے رہنما, انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی تیرہ متاثرین کے معاملے پر سیاسی بیان بازی افسوسناک ہے. تیرہ متاثرین کے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ کے پی حکومت کی 4 ارب روپے کی مبینہ بدعنوانی کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے. تیرہ میں بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. نہ اسکول, نہ کالج, نہ ہسپتال. عوام کہاں جائیں؟ قیام امن کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. امن کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے علاوہ جناب شبیر ڈار صاحب سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی عمران خان صاحب کی 3 بہنوں میں سے جو ہے ان کی ملاقات جو ہے, ایک کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے آنے والے منگل کو ایکسپیکٹڈ ہے, اور انہیں جو ہے جو ان کے وکلا ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملاقات کی, ایک وکیل کی جو ہے ملنے کی اجازت دی جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ بھی آئندہ سے پہلے سے دی جائے گی. کیونکہ یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید آئندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ علاج کی ضرورت پڑے, دوبارہ ان کو شاید ہاسپٹل لانا پڑے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد جو ہے ایک ہیلتھ بلیٹن جاری کیا جائے گا تاکہ بتایا جا سکے کہ ایکچولی ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی کیا ہے. اس کے علاوہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور خودکش دھماکوں کی تفتیش میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. تفتیشی حکام کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے خودکش بمباروں کے سہولت کاروں کا تعلق بھی افغانستان سے نکلا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ خودکش دھماکوں کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی. واقعے سے متعلق اہم گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ گزشتہ سال 24 نومبر کو ہوا تھا. حملے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 جوان شہید اور 5 زخمی ہوئے تھے. دہشت گردوں کے حملے میں 8 شہری بھی زخمی ہوئے تھے. تفتیشی حکام کے مطابق ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے تینوں خودکش بمبار جو ہے وہ افغان شہری تھے. اس کے علاوہ جناب AFP نے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے, اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سعودی فوج کے قریبی ذرائع نے AFP کو بتایا ہے کہ ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کسی باہمی دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ خبریں آ رہی تھی کہ جس طرح کا دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے, شاید اس سے ٹرائی پارٹی جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور اس کے اندر شاید ٹرکی کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ شاید ٹرکی اب اس میں شامل نہیں ہو رہا. یہ وضاحت اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں رواں ماہ کے آغاز پر ایک ترک عہدیدار نے دعویٰ کیا تھا کہ ترکی اس اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات کر رہا ہے. سعودی فوج سے وابستہ ذریعے نے AFP کو بتایا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل نہیں ہوگا. سعودی عہدیدار نے اس نوعیت کے مذاکرات کی اطلاعات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ معاہدہ ہے اور 2 طرفہ ہی رہے گا. ایک خلیجی عہدیدار نے بھی اس موقف کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ایک 2 طرفہ دفاعی تعلق ہے. ترکی کے ساتھ ہمارے الگ معاہدہ موجود ہے مگر پاکستان کے ساتھ معاہدہ 2 طرفہ ہی رہے گا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا اعلان گزشتہ برس کیا گیا تھا جس نے کئی سوالات کو جنم دیا تھا, خصوصاً اس کے ممکنہ جوہری پہلو کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کا حامل ملک ہے. تو اب ٹرکی کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب اس میں شامل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران فروری کے وسط میں بحیرہ ہند کے شمالی علاقے میں چین اور روس کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. یہ اعلان امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران جو ہے وہ سامنے آیا ہے.
دیم سرکاری خبررساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ان مشترکہ مشقوں کا 8واں ایڈیشن جسے مرین سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا ہے، اس میں تینوں ممالک کے بحری یونٹس جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اب اگر فروری کے وسط میں بحری مشقیں شروع وہاں پہ ہوتی ہیں تو کیا اس دوران امریکہ، چین اور روس کی افواج کی پانیوں میں موجودگی کے دوران حملہ کرنے کا رسک لے سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ بھی جو ہے اپنا ایک بیڑا آلریڈی ایران کی طرف جو ہے روانہ کر چکا ہے، اور دوسرا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی ایران کی طرف جو ہے وہ موو کرے گا۔ لیکن اگر یہ بحری مشقیں وہاں پہ شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ روس اور چین کی فوجیں یا ان کے بحری بیڑے جو ہیں ان کے بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، تو کیا اس دوران وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں امریکہ اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کو نہیں بتاتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری رکھنا اور نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا 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 جا سکتا ہے، ورنہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگی جہازوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک روز پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی حکام ڈیل کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں اور صرف وہی جانتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لائن ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں بدنام زمانہ جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق سامنے آنے والی نئی دستاویزات میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بیسکلی ایپسٹین جو ہے اس کی مختلف ای میل جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہیں، اور اس کی ای میلز کے اندر جو ہے وہاں پہ نریندر مودی کا ذکر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور ایپسٹین نے 9 جولائی 2017 کی اس کی ایک ای میل ہے، اس میں لکھا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی میرے مشورے کے مطابق اسرائیل گئے، امریکی صدر کے فائدے کے لیے وہاں پہ ناچا گایا، اس سے مقصد پورا ہو گیا۔ مطلب یہ نریندر مودی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد نریندر مودی کے اوپر انڈیا کے اندر جو ہے ایک پورا طوفان آ گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ خاص طور پہ کانگریس کی جانب سے جو ہے شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے 56 انچ کے جو چھاتی والے وزیر اعظم تھے جو بار بار ذکر کرتے تھے کہ جناب میں بڑا پاورفل ہوں، اور یہ حال ہے ان کا کہ ایک افینڈر جس کے اوپر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور جو ثابت ہوئے کہ وہ کس قسم کے ریکٹ کے اندر انوالو تھا، وہ جناب نریندر مودی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں بھی تھا اور نریندر مودی کو بتا بھی رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آگے سے لکھ رہا تھا کہ جناب میرے کہنے کے اوپر جو ہے یہ اسرائیل گیا تھا اور وہاں پہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ہی ڈانس ٹو واٹ آئی سیڈ، تو یعنی وہ ان کا مذاق بھی ساتھ ساتھ جیفری ایپسٹین جو ہے وہ اڑا رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نریندر مودی کے مختلف میمز بننا شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس نریندر مودی کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل وزیر اعظم کہنے والا جو ہے ایک بندے کی انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ ناچ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ای میل کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو سابق وزیر خارجہ تھے ان کا نام بھی جو ہے وہ ایک سامنے آیا ہے۔ بیسکلی ایک لسٹ جو ہے وہ 2010 میں جب وہ بیسکلی اس وقت موسٹ پروبلی فارن منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اس وقت کی ایک لسٹ جو ہے اس نے جاری کی ہے اور اس میں مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کا اس نے ذکر کیا ہے، تو اس میں شاہ محمود قریشی کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور گزشتہ فائل جو ریلیز ہوئی تھی اس میں ایک جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آ چکا ہے۔ 12 نومبر 2025 کو جاری ہونے والی فائلز میں عمران خان کا بھی ذکر ہے۔ جیفری ایپسٹین نے 31 جولائی 2018 کو ایک نامعلوم فرد کے ساتھ اپنی ای میل گفتگو میں پی ٹی آئی کے بانی کا ذکر کیا۔ پاکستان میں انہوں نے کہا عمران خان، ترکی صدر طیب اردوان، ایران کے خامنائی اور چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر پیوٹن کی بنسبت امن کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ خطرہ ہیں۔ ای میل کے جواب میں دوسرے شخص نے پوچھا کہ پاکستان والا پاپولسٹ، تو ایپسٹین نے صرف اتنا جواب دیا کہ انتہائی بری خبر، ہی از بیڈ نیوز۔ بظاہر کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف تھا۔ دوسرے شخص نے پھر پوچھا کہ کرکٹر وہ اسلام پسند سے بھی زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے، تو ایپسٹین نے جواب دیا کہ ڈونلڈ کو آئنسٹائن بنا کر پیش کرتا ہے، سچ بولنے کے قابل نہیں، کٹر اسلامسٹ ہے۔ وہ میری 2 دوستوں سے، اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتا ہے جی وہ میری 2 دوستوں سے شادی کر چکا ہے، ایک جمی گولڈ سمتھ کی بیٹی، اس پر زبردستی مذہب تبدیل کروایا، تو انہوں نے کہا جی میری 2 دوستوں سے شادی کر چکا ہے۔ اب 2018 تک جو ہے ان کی خان صاحب کی آلریڈی 3 شادیاں ہو چکی ہوئی تھیں، تو 2000 اب ظاہری بات ہے اس کے بعد یا تو ریحام خان بنتی ہیں یا بشرا بی بی بنتی ہے۔ میرا نہیں خیال بشرا بی بی کا کوئی تعلق جو ہے وہ جیفری ایپسٹین سے ہو سکتا ہے۔ اب موسٹ پروبلی یا تو یہ ریحام خان کا ذکر ہو رہا ہے یا آئی ڈونٹ نو، مطلب ان کا نام نہیں اس کے اندر جو ہے وہ لیا ہوا، لیکن جمیمہ گولڈ سمتھ کا نام جو ہے وہ کلیئر کٹ اس کے اندر لیا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کی دوست رہی ہوئی ہیں، جیفری ایپسٹین کی دوست رہی ہوئی ہیں، یہ اپنی اس ای میل کے اندر جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں، سما نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جلد نیب کے حوالے سے جو ایک ترمیم آنے والی ہے اور نیب کارروائی کے لیے 50 کروڑ کی حد جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ 50 کروڑ کی لمٹ جو ہے وہ پہلے بنائی گئی تھی کہ 50 کروڑ سے اوپر کا اگر کیس ہوگا تو نیب صرف اسے تب سن سکتا ہے، لیکن اب اس کی سیلنگ کو جو ہے وہ نیچے لا کے 30 کروڑ کے اوپر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ 30 کروڑ سے اوپر کا اگر کوئی کیس ہوگا تو نیب جو ہے اسے سن سکے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔